حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد علی گوہر صاحب قبلہ مسند صدارت پہ جلوہ افروز ہیں۔ علی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین نبی حیدر اعظمی صاحب نے تلاوت فرمائی۔ حجت الاسلام مولانا سید حیدر عباس صاحب، مولانا سید نظر عباس شہ نشین پہ تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی علم تنفس الحیتان من قرور البحار، سبحان الذی علم وزن الفی والہوا۔ صحیفہ کاملہ کے حوالے سے، دعائی ادب کے حوالے سے بڑی جامع اور بڑی بسیط، بڑی علمی اور بہت ہی مدلل گفتگو فرما رہے تھے جناب صدر۔ اصل میں صدارت کا معیار ادھر 10-20 سال سے ہماری محفلوں میں بھی بہت گر گیا، لیکن جب ایسی تقریریں اور ایسے علماء کو سنو تو لگتا ہے کہ صدارت کا ایک معیار اور وزن اب بھی باقی ہے۔ تو بڑے ہی اہم گوشے تھے۔ میں نے اسی دعا کے 2 جملے تلاوت کیے کہ وہیں سے سلسلہ شروع کریں۔ قابل تعریف ہے وہ خدا۔ چوتھا امام فرماتا ہے یہ زندانی ادب میں مناجات کا ایک بہت بڑا سرمایہ اور دعاؤں کا اتنا بڑا ذخیرہ کہ جس کا آہنگ کلام پاک سے ملتا ہے، اس سے کیا خوبصورت اور کیا کیمسٹری کی فلاسفی مولا سجاد کے ایک ایک دعا کے جملے سے نکلتی ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو سمندروں کی موجوں میں، تہوں میں رہنے والی مچھلیوں کی ایک ایک سانس کے اعداد و شمار کو جانتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو سائے کے وزن کو جانتا ہے، جو پرچھائیوں کے وزن کو جانتا ہے۔ ایٹامک ویٹ کی بات تو آج ہو رہی ہے۔ یہ وہ سیرت کے پہلو ہیں جسے دنیا کے سامنے ہمیں لانا چاہیے۔ اور اب یہ 2 پہلو ہیں سیرت کے۔ ایک وہ جو وارث ہے، اسلام اگر مسجد نبوی میں جگمگائے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسلام خدیجہ کی حویلی میں چادر میں صدارت کرے تو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اسلام اگر ذوالفقار بکف ہو جائے تو اسے لیے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اسلام ایوان صلح میں چراغ کی طرح روشن ہو جائے تو اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اسلام کربلا میں تلوار اٹھا لے تو اسے حسین شہید کربلا کہتے ہیں۔ یہی اسلام تلوار رکھ کے آنسوؤں سے تلوار کا کام لے لے تو اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب میں بہت زیادہ اس کو علمی ماحول میں نہیں لینا چاہتا، بس اسی ماحول میں جو محفل کی طرف ہے، لیکن 2 ایک گوشے کہ سیرت کو کس طریقے سے ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جیسے جیسے یہ دنیا ایک یاد ہے، یاد ایک آواز ہے، آواز ایک لہجہ ہے، اور لہجہ ایک دستاویز ہے، اور دستاویز ایک تاریخ ہے، اور تاریخ ایک تہذیب ہے، تہذیب ایک معاشرہ ہے، معاشرہ ایک وقت ہے، اور یہ تہذیب لمحوں سے جنم لیتے ہیں، لمحے ساعتوں میں بدلتے ہیں، ساعتیں دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینے میں، مہینے برس میں، اور برس زندگیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دنیا جیسے جیسے سمے کی گاڑی آگے بڑھے گی ویسے ویسے سیرت کو سمجھنے کی ضرورت اور بڑھے گی۔ غیر شرعی آوارگی اور غیر شرعی شعلہ بیانی سے الیکشن کی فضا بنانا اور ماحول کو خراب کرنا اور بات ہے۔ مودی اور گاندھی کی لڑائی جھگڑے دنگے اپنی جگہ ہیں، لیکن قل لہم قولا کریما، اگر اخلاقیات کے اس ماحول کی طرف جانا ہوگا تو پھر 2 ہی ماحول ہیں، 2 ہی کردار ہمارے سامنے آئیں گے، یا رسول اسلام کا کردار یا پھر چوتھے امام کا وہ کردار۔ آئیے ہم یہ اس بات کی طرف غور کریں کہ رسول اسلام نے کون سی تہذیب ہمارے سامنے پیش کی کہ اس وقت انسان ترقی کر رہا ہے، معاف کیجیے گا انسان ترقی کر رہا ہے، انسانیت ترقی نہیں کر رہی ہے۔ انسان کی ترقی یہ ہے کہ ہوائی جہاز بنا لیا، انسانیت کی ترقی یہ ہے کہ پڑوس کا یتیم بچہ بلکتا ہوا مر جاتا ہے اور ہمارے کان تک اس کے سسکیوں کی آوازیں نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ جب تک معاشرہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہم اسلامی ادب کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کر پائیں گے۔ آئیے ہماری بڑی علمی شخصیتیں، ایسی شخصیتیں کہ جن کے چہروں کے نور سے ہمارے اس شہ نشین کو منور کر رہے ہیں، علماء کا احترام واجب ہے۔ آپ آواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ مولانا قلب عباس صاحب قبلہ اور ہمارے علماء کرام آواز بلند نعرہ صلوات۔ جب اتنی باوقار شخصیتیں ہیں تو میں آج تھوڑا سا یہ جو الہ آباد ہے یہ ادب کی بستی ہے، ساہتیہ نگری اسے کہا جاتا ہے، تو میں جوش ملی آبادی کے مصروں سے سیرت کے اس دروازے پہ دستک دیتا ہوں۔ مرد غازی کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کو نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام،
مرد غازی کا کفن ہے خلت عمر دوام، نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا، اس محمد مصطفیٰ کا کیا عجب پیغام ہے، خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے، خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہم کو اس اسلام کے سبق کو دنیا میں عام کرنے کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سیرت کے ذریعے سے یعنی نعت کے ذریعے سے منقبت تک پہنچیں، تاکہ دونوں طرف سے میں ایک تو مبارکباد پیش کروں گا اس جشن کے حقیقی وارث زندہ امام کو کہ وہ وارث ہیں، خدا کا شکر ہے ہمارے کسی امام کا جشن ہو تو ایک وارث موجود ہے۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں زندہ امام کو، مبارکباد پیش کرتے ہیں جد امجد مولا سجاد کے یعنی رسول السلام کو، اور اس کے بعد میں سب کچھ تو یہاں علماء دیکھیے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ صاحب اب ناظم صاحب آ گئے، یہ تو دونوں ہے، دیکھیے الجزاء الاحسان الا الاحسان، کبھی شعرا فضا بناتے ہیں کہ صاحب پہلے ہم 4-6 شعرا پڑھ لیں پھر اس کے بعد مولانا کے حوالے مائک کریں اور ممبر کریں، اور کبھی مولانا جو ہے وہ فضا بناتے ہیں اس کے بعد شعرا کو دیتے ہیں، تو بات تو وہ ہو ہی گئی صاحب۔ تو اب آج آپ نے محنت کی ہے، اب شعرا بھی تیار ہیں، شینشین تیار ہیں، لیکن اب آئیے ہم سیرت کے اس ماحول کی طرف یعنی نعت کے اس ماحول کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے صنف نعت کو ہمارے سامنے پیش کیا، نایاب بلیاوی نے ایک 4 مصرے بہت ہی حسن اتفاق کہہ لیجیے بہت اچھے شاعری کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب جناب نایاب بلیاوی صاحب، نایاب بلیاوی صاحب کی نظر کرتا ہوں، نایاب بلیاوی صاحب کے مصرے کہ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد۔ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ، جس نے ایجاد کی ہے نعت کی صنف اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، سنا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ، جس نے ایجاد کی ہے نعت کی صنف اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ۔ 2 رعایتیں ہیں، گوہر صاحب کی صدارت میں، مولانا گوہر صاحب کی صدارت میں یہ محفل ہو رہی ہے، گوہر صاحب کا کیمرہ لٹریچر ہمارے سامنے ہے، تو یہ سب گوہر کی بات ہے، اور اس کی محفل ہے جس کے ہاتھوں کا دھون ہی گوہر ہو جاتا ہے، تو میں سب سے پہلے بستی کی سرزمین سے آواز کا ایک گوہر، بڑے دنوں کے بعد میں ایک آدھ آواز آتی ہے اور اس کے بعد میں کچھ دنوں چلتی ہے۔ ایک بار نایاب ہلوری صاحب کی آواز لگ بھگ 25 سال پہلے ہمارے ڈائس پہ جب گونجی تو لوگ چونکے کہ صاحب یہ تو کچھ بڑی خاص یعنی ترنم کی دنیا کا ایک کوئی ایسا نیا منظرنامہ آیا ہے کہ مطلع پہ ایک کوئی ترنم کا چراغ روشن ہوا ہے۔ اس کے بعد میں پتہ چلا کہ 10-20 سال تک انہی کی دھنیں چلتی رہیں، اور پھر میں بے سرا وارث ہوں ان لوگوں کی تمام تر سروں کا، مگر میں جان نہیں پاتا زیادہ، اور پھر یہ ہوا کہ ایک بالکل ریشمی آواز، ریشمی مزاج کے ساتھ، ریشم میں تھوڑا سا الجھاؤ ہوتا ہے، اس کی نظر اور نظریے میں بھی الجھاؤ ہو جاتا ہے، مگر وہ بڑی مہین آواز جس کو کہیے وہ سلیم بلام پوری کی آئی، اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ 10 سال تک کم سے کم اس کے ٹھہراؤ میں پڑھنے والا کوئی نہیں ہوا۔ حالانکہ ادھر سے معاملہ یہ ہے کہ صاحب ساون کی جو آواز ہے اس میں جو ایک پختگی تھی وہ تو بھائی یہ تو سب کے لگ رہا ہے کہ صاحب گرو گھنٹال یہ موجود ہیں صاحب، مگر اس کے بعد میں اب ایک آواز آئی ہے، یہ سب بتائیں گے لگ بھگ 20 سال کے بعد میں، ایک ایسی آواز کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ٹھہراؤ ہے، اور اس آواز کا شعری سفر ابھی شروع ہو رہا ہے، ابھی پہلا قدم یہ سمجھ لیجیے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے سے مراد یہ ہے کہ ابھی 1 سال کے اندر وہ آواز آئی ہے، ہم اس چراغ کا آواز چراغ کا استقبال کرتے ہیں، اور ہم کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ آواز ہماری پوری دنیا میں نمائندگی کرے گی۔ یعنی ابھی پروں کی پھڑپھڑاہٹ بتا رہی ہے کہ سہیل بستوی کی اڑان بہت اونچی ہے ترنم کی دنیا میں، اور پختگی اور ٹھہراؤ دیکھیے گا، اور میں تمام ترنم کے استادوں سے اور ترنم کے تمام بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ داد و تحسین کو آشیرواد بنا دیجیے گا اس نئی آواز کے استقبال میں۔ تشریف لا رہے ہیں سہیل رضوی بستوی صاحب، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ یہ ابھی صرف نعت کے اشعار پیش کریں گے، پھر میں منقبت کے لیے ان کو زحمت دوں گا۔ نعرہ حیدری، محترم السلام علیکم۔
کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے. یہ آپ سب کی دعا ہے خالق کی بارگاہ میں. کون کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے. میرے معبود مجھے فخر ابوذر دے دے. عشق جو تو نے ویسے قرنی کو بخشا. عشق عشق جو تو نے ویسے قرنی کو بخشا. ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزونتر دے دے. جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی. آپ سب کی دعا ہے خالق سے. جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی. لالو یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے. تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈے. تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈے. زینت سر کو جو نالین پیمبر دے دے. تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈے. زینت سر کو جو نالین پیمبر دے دے. تیرے محبوب نے جو
سب کی دعا ہے. تیرے تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے. تیرے تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر وسعت رزق نہ دے ہم کو وہ پتھر دے دے. آخری شعر زحمت تمام کہ ظاہری ظاہری تن کے لیے نہ کفن کو کپڑا. آپ سب کی دعا شامل ہو جائے اس دعا میں کہ ظاہری تن کے لیے نہ کفن کو کپڑا جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے. ظاہری تن کے لیے نہ کفن کو کپڑا جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے. میرے معبود مجھے فخر ابوذر دے دے. کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے. بر محمد و آل محمد بلندر سلوات. حکم ہوا ہے ایک نعت کے چند اشعار سماعت فرمائیں. ایک بار درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ساؤنڈ میرے ہونٹوں پر ہے مدحت سید کونین کی. میرے ہونٹوں پر ہے مدحت سید کونین کی. نور اول رحمت حق رحمت
میرے ہوٹوں پر ہے رحمت سید الکونین. اور ایک منظر جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو منظر سماعت فرمائیے کہ اے ابو طالب مبارک ہو بھتیجا آپ کو. اے ابو طالب مبارک ہو بھتیجا آپ کو. ارے کہہ رہی ہے مسکرا کر ٹولیاں حورین کی میرے ہونٹوں پر ہے مدحت سید کونین کی کہ کالی کملی دوش پر ہے سر پہ ہے تاج عطا. کالی کملی دوش پر ہے سر پہ ہے تاج عطا. اپنی مٹھی میں لیے ہیں ملکیت ثقلین کی. میرے ہونٹوں پر ہے مدحت سید کونین کی. اور ایک آخری شعر اس میں آپ سب کی دعا شامل ہے. ایک بار درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی کہ روز آنکھوں میں لگا اس کو سرمے کی طرح. روز آنکھوں میں لگا اس کو سرمے کی طرح. ارے گرد مل جائے اگر سرکار کے نالین کی میرے ہونٹوں پر ہے مدحت سید کونین کی. اور مقطع میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کلام میری کوئی حیثیت نہیں، میں ایک ادنا سنوا خان منتبت خان ہوں. یہ کلام جناب بیتاب بھلوری صاحب کا ہے. جو بھی داد جو بھی تحسین ہے ان کے لیے بات درود پڑھتے محمد وآل محمد ہیں. اللہم صلی علی کہ حکم پیغمبر سے تابا حشر بے تاب و سہیل. حکم پیغمبر سے تابا حشر بے تاب و سہیل. پیروی
صلوات بر محمد و آل محمد.